ایک اوپینین تو یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ اہل تشیع ہیں اور اسی کی آپ پریچنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو اس طرف ہوں، لانا چاہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو یہ جی پرسیپشن ہے آپ دے رہے جو لوگوں کو، اور اس پہ ہی آپ ساری ڈیبیٹس کرتے ہیں، اور اس میں تو آپ کو اپریشیٹ کروں گا، مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ پہلی دفعہ کھول کھلا کے، یعنی کہ تقیہ کے بغیر کھلی باتیں کرتے ہیں، جو پہلے کبھی کسی شیعہ نے نہیں کی اس طرح سے۔ جی، جیسے آپ قرآن پاک کے بارے میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ یہ اصل تھینک یو قرآن سر۔ نہیں ہے، اور جو آپ کی بات وہ دیٹ از گڈ، بیکاز پہلے ہمیں اور سنی علماء کو بتانا پڑتا تھا، کچھ لوگ بلیو کرتے تھے ان باتوں پہ، کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کھل ڈل کے باتیں کی ہیں، اٹس ویری فائن کہ کلیئرلی آپ آن دا فرنٹ اب آپ کھیل رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ دوسری بات، میرا ایک ڈاؤٹ تھا آپ کے بارے میں، وہ میں اپالوجی کے ساتھ کہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے بیسیکلی، ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ایسی جماعت کو ٹارگٹ کیا ہے جو اس وقت دنیا میں مور دین 85% ہے، جی اور آپ اثنا عشری جو اس وقت فرام گوگل اگر میں کہوں تو 6-7% ہے، ٹوٹل شیعہ 10% اور آپ 6-7%، اور پاکستان میں 1 اور 2%۔ تو بہت زیادہ اسلام کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ میجورٹی آف دا مسلمس جو ہیں وہ نان مسلمس، وہ اسی اسلام کو دیکھتے اور فالو کرتے ہیں جو 85% مسلم پریکٹس کرتے ہیں۔ ان ہوں، کے حساب سے جب آپ ان کی ساری باتوں کو قرآن سے لے کر، اور ان کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان خلفاء کو اور ان سب کو اگر آپ کہیں گے کہ قرآن بھی ناقص ہے، اور خلفاء بھی جو ہیں وہ سارے کے سارے نان مسلمس ہیں، اسلام سے فارغ ہو چکے تھے، نام کے مسلم تھے، ایمان نہیں تھا ان کے پاس، تو یہ اصل میں تو اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، میرے خیال میں، جو میری اوپینین ہے آپ کے بارے میں۔ مجھے نہیں پتا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر تو بہت سے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ الحاد کے اوپر کام کر رہے ہیں، ایتھیزم کے اوپر، جو بہت افیکٹ کر رہا ہے ینگ بچوں کو۔ میرے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے بچے جو افیکٹ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے۔ ہوں، تو ان دونوں میں سے آئی ہوپ کہ آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوگی جو میں سیکنڈلی سوچ رہا ہوں۔ پہلے والی ہوگی کہ آپ اپنے مسلک کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر سیکنڈ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاسٹ میں خلافت عثمانیہ کا ٹوٹنا، اور وہ مسٹر ہیمفرے کی بک بھی اب آ گئی، انہوں نے کس طریقے سے سارا کچھ کیا تھا، مسلمانوں کے بڑے بڑے مناظر کو انہوں نے شکست بھی دی تھی، وہ بندہ خود کرسچن تھا اور اس نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ اسی طرح آپ کی جو اہل سنت کے بارے میں اتنی تیاری، اتنی پریپریشن کہ آپ ایران سے بلونگ کرتے ہیں، اردو بھی آپ کو آتی ہے، اور اہل سنت کی اتنی کتابوں کو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، اس پہ ریسرچ کی، تو پھر میرا مائنڈ تھوڑا سا اس طرف بھی جاتا ہے۔ اس کے لیے میں پہلے اپولوجی پیش کر چکا ہوں اپنی، آپ نے مائنڈ نہیں کرنا۔ جی اسلام کی وجہ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حب اور محبت میں میرے ذہن میں ایک آپ کے بارے میں یہ ڈاؤٹ ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اٹس ویری گڈ، ویری نائس، اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگ تو دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی، اسلام کے دفاع کے لیے یہاں پر میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا۔ مسلک کے دفاع کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوگا، ہوں، اسلام کا دفاع میرا مقصود ہوگا۔ جی یہ تو انٹرو تھا میرا۔ جی، اب جواب سنیں گے میرا؟ جی جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں باتیں کھل کر بیان کرتا ہوں، تو تھینک یو سر۔ انہوں نے اس ضمن میں یہ کہا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن اصل نہیں ہے، تو یہ میں نے نہیں کہا، یہ جملہ آپ نے ملایا۔ میں نے قرآن کے متعلق وہی کہا جو عمر بن الخطاب نے بخاری میں، مسلم میں بولا، عائشہ نے بولا، صحابہ نے بار بار بولا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ترتیب، اس کا ترتیب نزول نہیں ہے، اور اس میں یہ پورے آیات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، میں نے یہ کبھی نہیں بولا۔ میں نے وہ ہمیشہ بولا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے منزل ہے، لیکن کیا یہ قرآن کامل ہے، اور کیا اس کا ترتیب نزول ہے؟ ترتیب نزول پہ تو کوئی خلاف ہے ہی نہیں کہ یہ ترتیب نزول نہیں ہے، یہ تو اس میں کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی مفسر نہیں کہتا کہ یہ ترتیب نزول، یہ تو واضح بات ہے۔ جہاں تک آیات کے کامل ہونے کی بات ہے، تو یہ تو صحابہ کا سبحان اللہ کتنے اقوال، ان کا اجماع ہے، اس اجماع کے مقابلے میں صحابہ کا کوئی قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کوئی آیت قرآن ہو، یا کوئی ایسی اور دلیل ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا جو موقف ہے قرآن کے متعلق بہت ہی واضح موقف ہے، اور حق موقف ہے، اور کوئی بھی اس موقف کو رد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جہاں بات رہی آپ کی کہ ہم نے صحابہ کو اور صحابہ کی امامت کو ہم نے ہدف بنایا اور اس کو باطل کر رہے ہیں، تو یہ میجورٹی آف مسلمز کا یہی عقیدہ ہے۔
اور اس سے اسلام کو کو ضرر پہنچتا ہے. یہ آپ کی بات بہت ہی باطل ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ تفسیر فخر الرازی، التفسیر الکبیر للفخر الرازی، یہ جلد نمبر ہے، مفاتیح الغیب بھی اس کو بولتے ہیں. بہت ہی عظیم الشان متکلم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا. یہ جلد نمبر 26 ہے، مصر میں چھپی ہے. یہاں پر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، کہ لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، ظالم غلط راستے پر ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں. وقلیل ما هم، اور یہ لوگ کم ہیں. اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 197 میں وہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے، عمل صالح والے یہ کم ہیں. یہ وَعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِقِلَّةِ أَهْلِ الْخَيْرِ، معاف کیجیے گا، اہل خیر، یہ صفحہ کہاں چلا گیا ہے، اہل خیر قرآن میں یہ قلیل ہیں، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے. قرآن نے بار بار اس کا حکم دیا ہے کہ اہل خیر دنیا میں کم ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، فرمایا کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شاکر ہیں. وقال داؤد علیہ فی هذا الموضع وقلیل ما هم، اور ابلیس نے بھی کہا ولا تجد اکثرهم شاکرین، اپنے اکثر بندوں کو آپ شاکر نہیں پاؤ گے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا. اچھا، یہ قرآن مجید ہے طاہر قاضی صاحب کے ترجمے کے ساتھ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ جن ہے، یہ آیت نمبر 23 ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کرتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا ابدا. اچھا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہ جب نار جہنم کو کفار دیکھیں گے جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، معصیت کی، جھٹلایا، جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کون کس کی ناصر کم ہے اور کس کے ساتھی کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آئے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کون اہل حق زیادہ ہیں، اہل حق کا نصرت کرنے والا زیادہ ہے. یہ قیامت میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا میں اہل باطل زیادہ ہیں. اچھا، اس کے ترجمے میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ. اچھا، تو یہ اکثر دیکھیں، ہم حق بتاتے ہیں. حق کا معیار اکثریت اور اقلیت نہیں ہے میرے عزیزوں. حق کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا. حق کا معیار یہ ہے، جو اس کے موافق ہوگا، چاہے دنیا میں وہ 2 بندے ہوں، 5 بندے ہوں، 1 بندہ ہو، وہ حق ہے. پوری دنیا 99.99% مخالفت کریں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ائمہ ہداۃ معصومین علیہ السلام کی، وہ باطل پر ہیں. تو حق باطل کا معیار اکثریت اقلیت. اسلام بھی حقیقی وہی ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. جو مسلمانوں میں جو باتیں رائج ہیں ان میں سے وہی صحیح ہے جو اللہ اور رسول نے بھیجا ہے. فرمایا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ اور رسول اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ باطل ہے، چاہے مسلمانوں کی اکثریت ان باتوں کا اتباع کریں. اچھا، آپ نے خود آپ کی کتابوں میں کہ امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، سب جہنم میں جائیں گے. اکثریت جہنمی ہے امت کی، یہ تو متواتر حدیث میں موجود ہے. متواتر حدیث میں موجود ہے، اکثریت جہنمی ہے امت کی، سب جہنم میں سوائے 1 فرقے کے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ مسٹر ہمفرے صاحب جو تھے وہ آئے تھے عالمی جنگ اول کے زمانے میں اور انہوں نے جاسوسی کی ہے. ان کے یہ ہمفرے کے جو اعترافات ہیں یہ ایک فیک کتاب ہے، اس کے حقیقی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر یہ بات کہ وہ مناظرے کرتے تھے یہ بھی جھوٹ ہے. ہم نے ہمفرے کی کتاب 1 دفعہ سے زیادہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمفرے کی کتاب میں یہ نہیں کہ وہ مناظرے کرتے تھے. ہمفرے کی کتاب میں یہ ہے کہ وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، وہ چڑھ گئے تھے اس کے محمد ابن عبد الوہاب کے اس میں اس کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا محمد ابن عبد الوہاب کو کہ میں نے تیرے متعلق خواب دیکھا وغیرہ وغیرہ. یہ کہ وہ مناظرے کر کے مناظرے جیتتے تھے، اس میں کسی کتاب اس نے نہ کبھی ادعا کیا ہے نہ اس کے کتاب میں ہے، اور نہ اس کو مناظرے کرنے اتنا بڑا عالم دین بھی نہیں تھا وہ. حالانکہ وہ سب فیک ہے، سب جھوٹ ہے اس کی کہانی. اس کے سچ ہونے یعنی یہ اس کے سچ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے.
اور اس طرح کا کوئی جاسوس رہا ہو، یہ کوئی اس طرح کی اس کی بہرحال یا اپنی جگہ پہ وہ سچ بھی ہو نا، آپ کے جملے غلط ہیں کہ وہ مناظرے کرتا تھا۔ اچھا، بات یہ ہے میرے محترم استاد محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے۔ وہ فرقہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے۔ وہ حدیث ثقلین میں بہت مشہور معروف ہے، تو ہم اسی کو دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگ جہنم نہ جائیں، حقیقی اسلام کی طرف واپس آ جائیں۔ جی بسم اللہ کریں۔